آج میں گھر کی صفائی شروع کی، کمرے میں جھاڑو دے رہی تھی، لیکن سچ کہو تو میں صرف گھر کی صفائی نہیں بلکہ اپنے دل کا بوجھ بھی صاف کر رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں اتنی باتیں جمع ہو جاتی ہیں، اتنے دکھ، اتنے غم کہ دل بھی ایک گندے کمرے یا گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب میں جھاڑو دیتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اپنی زندگی میں پریشانیاں باہر نکال رہی ہوں، جیسے میں نے اپنے اندر کا غصہ، اپنی اداسی، سب کچھ باہر نکال رہی ہوں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں گھر کی عورت بس کام کرتی ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہر کام کے ساتھ ساتھ دل میں کتنی تکلیفیں چھپا کے رکھتی ہے۔ میں بھی بہت کچھ برداشت کرتی ہوں، آخر میں انسان ہوں، حیوان تو نہیں ہوں۔ میں بھی ایک دل رکھتی ہوں، ایک دماغ رکھتی ہوں، سب کچھ رکھتی ہوں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میرا بھی دل ٹوٹتا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، لیکن پھر بھی مسکراتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ میں نے اس گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ وہ اچھے دن لائے گا میرے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے وعدہ کیا ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارے لیے اچھے دن لائے گا۔ تو اسی لیے میرے پاس تو کوئی اور راستہ تو ہوتا نہیں، پھر اسی لیے میں مسکرا دیتی ہوں۔ آج میں نے ایک بات سیکھ لی ہے وہ آج میں نے بات، دل بار بار ٹوٹتا ہے نا، جس کا جو بار بار دل ٹوٹتا ہے، بار بار لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آج وہ بات میں نے سیکھی، جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں نا، ان کا ایک ہی حل ہے، ان کا حل یہ ہے کہ ان کو جس طرح ہم کچرے کو گھر سے باہر نکالتے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی دل سے نکال دیں، ان لوگوں کو بھی کچرے کی مانند سمجھ کے دل سے نکال دیں، دماغ سے نکال دیں، کیونکہ جب وہ ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں نا تو ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اپنا سارا غصہ، اپنے رشتہ داروں کا غصہ، اپنے ارد گرد لوگوں کا جو غصہ ہے اپنے بچوں پر نکالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہمارا گھر خراب ہوتا ہے، ہمارا گھر ٹوٹنے پہ آ جاتا ہے، ہمارا شوہر ہمیں برا سمجھنے لگتا ہے۔ تو بہتر ہے جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں نا، انہیں گھر سے کیا، انہیں دل سے کیا، ان کو دماغ سے بھی نکال دیں، ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، ان کو دل سے نکال دیں، جس طرح ہم کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ گندا کچرا تو گھر میں نہیں نا ہم رکھ سکتے، اسی طرح ان کو بھی گھر سے نکال دیں، دل سے نکال دیں، اور جو دکھ ہمیں اندر سے توڑ دیتے ہیں نا، ان کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کے حوالے اپنا دکھ کر دیتے ہیں نا تو اللہ جو ہے نا وہ اس کا بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ لا شریک لہ ہے۔ مجھے اتنا یقین کسی پہ نہیں جتنا یقین مجھے اپنے رب پہ ہے، کیونکہ وہ مجھے رات کو بھوکا نہیں سلاتا، کیونکہ وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ وہ مجھے تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے نا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہوں اے بندے۔ تو اسی لیے میں نے اپنے سارے دکھ، اپنی ساری شکایات اپنے رب کے حوالے کر دیں، کیونکہ میرا رب جو ہے نا وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے حالات، اپنی مشکلات، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں نا تو پھر ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے،
تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل پڑتے ہیں، پھر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کو تو ہم خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان تو ایسا پتلا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ ہم اس کو خوش کرتے کرتے خود بوڑھے ہو جائیں گے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیں گے، لیکن انسان کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو بس ایک نماز کے سجدے پہ ہی خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد راضی ہو جاتا ہے ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ تعریف کرے میرا بندہ، کیونکہ میں نے اس کو عطا کیا ہے، تو ہم لوگوں کی تعریف کیوں کریں، ہم لوگوں کو دلوں میں کیوں رکھیں؟ ہمیں لوگوں کو دلوں میں نہیں رکھنا چاہیے، جو مین چیز ہے وہ ہمیں دل میں رکھنی چاہیے۔ جس نے ہمیں زندگی دی ہمیں اس کو دل میں رکھنا چاہیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے نا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے دل میں بساؤں گی، اپنے رب کا ہر حکم مانوں گی۔ تو جب ہم اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو ہمارا رب بڑا بے نیاز ہے۔ جب ہم اپنے فیصلوں کا اختیار جو ہے نا، اپنی زندگی کا اختیار اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ عز و جل میری زندگی تیرے حوالے، فی ایمان اللہ مالک مولا، میری زندگی فی ایمان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگی کو طریقے سے لے کے چلتا ہے جس طرح اس کو چاہے، کیونکہ ہمارے اوپر وہ مشکل زیادہ دیر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے میرا بندہ زیادہ دیر نہیں اس کو لے کے چل سکتا ہے اس مشکل کو، وہ کچھ عرصے کے لیے اس مصیبت کو ہمارے اوپر ڈالتا ہے۔ تو وہ بھی ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے، جیسے زندگی میں لوگ ہمارا امتحان لیتے ہیں نا، اسی طرح ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بچے امتحان دیتے ہیں اور سال بعد ان کا رزلٹ آتا ہے نا، اسی طرح ہمارا بھی ایک رزلٹ کا دن مقرر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ مشکل دن جو ہوتے ہیں نا، یہ جلد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اپنے سارے کام جو ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی سدھار دے گا، کیونکہ دل کا سکون بہت ضروری ہے۔ اگر دل ہی ٹوٹ جائے تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ آپ سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے دل میں بھی کچھ دکھ ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، تو اندر نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر درد کو سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کے ولاگز میں بس اتنا ہی، تو پلیز مجھے سپورٹ کریں اور کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کا کمنٹ، آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کا ہر وہ لفظ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو فیملی مانا ہے، اور فیملی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنوں کا ساتھ دیتی ہے، اسے سپورٹ کرتی ہے، تبھی انسان زندہ رہتا ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنوں میں رب کے ساتھ ساتھ آپ بھی شامل ہیں۔ تو پلیز میری آپ سے التجا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور